اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں بحرین کے آرمی میں کام کرتا ہوں. ایک مٹھی کے جتنا داڑھی رکھنا منع ہے اور صرف 1 انچ جائز نہیں ہے. جس کنٹری میں آپ کو, جس آرمی میں آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں آپ کے لیے جاب کرنا بالکل جائز نہیں ہے, چاہے بحرین ہو چاہے سعودی عرب ہو, کیونکہ داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے جس کنٹری میں آپ اسلام کے حکم پر عمل نہ کر سکے وہاں سے تو ہجرت کرنا واجب ہے, تو جاب کرنا کیسے جائز ہوگا؟ سمجھتے ہو؟ وہاں سے تو ہجرت کرنا آپ پر واجب ہے. صحابہ نے کیوں مکہ سے ہجرت کیا؟ دین پر عمل کرنا مشکل تھا. تو حالانکہ اپنا وطن چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہے, تو جاب چھوڑنا, تو جاب تو اور 10 درجنوں جابیں ہیں. تو آپ جاب چھوڑ دیں, داڑھی اسلام کا حکم ہے. اور قطر کی حکومت سے آپ یہ کہیں کہ دیکھو تم مجھے خدا کی نافرمانی کروا رہے ہو, تو جو آدمی خدا کا وفادار نہیں ہوتا تمہاری گورنمنٹ کے ساتھ وفادار ہوگا وہ؟ میں ایک انگریز کا واقعہ سناؤں آپ کو. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کہیں امریکہ میں, یورپ میں کہیں جاب کے لیے کسی گورے نے کسی مسلم کو بلایا, انٹرویو لیا اس سے, اور گورا بڑا ہوشیار تھا. وہ جاب کی نوعیت بھی بڑی حساس تھی نا, یعنی کوئی ڈیفینس کے شعبے سے اس کا تعلق تھا. تو اس کی داڑھی تھی پوری مسلمان کی. اس گورے نے اس سے کہا کہ سارا انٹرویو لے لیا, تنخواہ بھی بہت اچھی, لیکن کہا کہ یار تم نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, تم نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کلچر ہے تو وہ کٹوا دیتا. تو اس نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے. اس نے کہا خدا کو مانتے ہو؟ ہاں بھائی خدا کو مانتا ہوں, میں مسلمان ہوں, خدا کا حکم ہے کیا رکھو, داڑھی رکھو, اس لیے رکھی ہوئی. اس نے کہا اگر جاب چاہیے تو یہ داڑھی کاٹنی پڑے گی آپ کو. اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے, 24 گھنٹے آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے, آپ کل آ جائیں, داڑھی کاٹ لیں تو آپ کو جاب مل جائے گی. وہ اگلے دن گیا, داڑھی کاٹ دی اس نے. تو اس گورے نے کہا میں یہی آپ کا امتحان لے رہا تھا, جو اپنے خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ بھی مخلص. بولو نا, تم پیسوں کے لیے کر رہے ہو نا, تو کل وہاں پیسہ زیادہ ملے گا, ہمیں دھکا دے کے بھاگ جاؤ گے, معاہدہ توڑ دو گے ہم سے. تو جو لڑنے والے فوجی ہیں اسلامی ملک کے لیے, وہ تو لڑتے ہی اس بیس پر ہیں کہ اس میں شہادت ملتی ہے, خدا کیا ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. ہم اگر پاکستان کے لیے لڑنے کو عبادت سمجھتے ہیں تو پاکستانی کی وجہ سے تھوڑی, اللہ کے حکم کی وجہ سے, کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ کسی ملک سے ایگریمنٹ کریں تو اس ایگریمنٹ کو کیا کریں, پورا کریں. لڑنے کا ہو تو لڑنے کے ایگریمنٹ کو پورا کریں آپ. تو یہ عجیب عرب ملکوں کا کھوپڑی ہے, کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جو آدمی خدا رسول کی نافرمانی کر دے آپ کی خاطر, تو وہ آپ کے ساتھ کیسے وفا کرے گا بھائی؟ تو فوج میں تو مذہبی لوگوں کو رکھنا چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض مذہبی لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی, جنونی ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی ملک میں دھماکے نہ شروع کر دیں. یہ خطرہ بعض, سب میں نہیں ہوتا, بعض لوگوں میں ہوتا ہے, لیکن یہ مذہبیوں میں نہیں, غیر مذہبی میں بھی بہت ہے. ابھی جو ماضی میں ملک میں اتنے دھماکے ہوئے ہیں, بہت سے بغیر داڑھی والے زیادہ تھے اس میں, جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں نا, وہ تو برین واش کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے. تو ملک کے ساتھ وفا وہی کرے گا جو پہلے کس کے ساتھ وفا کرے گا, اللہ کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ کنٹری کے ساتھ کیسے وفا کرے گا بھائی؟ وہ کہے گا یار میں تنخواہ لے کے لڑ رہا ہوں, اب میں لڑنے میں جان دے دوں تو مجھے کیا ملے گا, ٹھیک ہے نا, میں کیوں جان دوں. تو بہت, تبھی تو دیکھو امریکہ افغانستان میں کیوں ہارا ہے. اسی ایک وجہ یہ تھی کہ افغانی جس طرح سے, جس جذبے سے لڑے ہیں, وہ جذبہ امریکیوں میں نہیں تھا. وہ وہاں طاقت, اتنی طاقت جس کی آپ آخری درجے کی طاقت, اور یہاں طاقت لیس, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے, میں نے ایک انگریز کا انٹرویو خود سنا یوٹیوب پر. ایک انگریز فوجی کا ایک نیوز چینل نے انٹرویو لیا کہ تمہیں یہاں افغانستان میں لڑتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے. اس نے کہا بہت مشکل ہے, دے فائٹ ٹو ڈائی. یہ لڑتے ہیں کس کے لیے, موت کے لیے. تم مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں, تو کیسے جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو یہاں بھی عرب حکومتوں کو چاہیے کہ بھائی ایک فوجی اگر داڑھی رکھ رہا ہے تو وہ تو مذہب کو فالو کر رہا ہے نا. تو جو مذہب کو فالو کرے گا وہ تو آپ کے لیے زیادہ اچھی طرح سے لڑے گا, کیونکہ مذہب نے اس کو حکم دیا ہے. تو اور جو داڑھی کاٹ لے گا آپ کے کہنے پر, کیا بھروسہ ہے کل وہ پیسہ دیکھ کے وہاں کو کنورٹ ہو جائے, وہ جان بچا کے بھاگ جائے میدان جنگ سے, کیا بھروسہ ہے اس کا. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات ہے نہیں. بہرحال داڑھی کاٹنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.